السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم بات پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو ھدی للناس فرمایا، تمام انسانیت کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے قرآن کریم میں رہبری کا سامان موجود ہے، اور قرآن کریم جو نازل ہوا وہ تمام انسانیت کے لیے نازل ہوا۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ پھر انسانوں کی اتنی بڑی تعداد اور انسانوں کی اتنی بڑی جمعیت پھر قرآن کریم سے محروم کیوں ہے؟ انسانوں کی اتنی بڑی تعداد قرآن کریم کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتی؟ قرآن کریم سے استفادہ کیوں نہیں کرتی؟ ایک بڑی تعداد قرآن کریم سے محروم ہے۔ محترم ناظرین، اس کا جواب یہ ہے کہ ہدایت یہ اللہ کے خزانے کی سب سے قیمتی چیز ہے، اور جو چیز سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے اور جو چیز سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے، قیمتی اور اہم چیزیں صرف طلبگاروں کو اور قدردانوں ہی کو دی جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں دولت، دنیا کا ساز و سامان اور دنیا کی چیزیں یہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ وقعت نہیں رکھتی۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر اللہ کے نزدیک دنیا کے ساز و سامان کی اہمیت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ جو چیزیں عام ہوتی ہیں، جو چیزیں غیر اہم ہوتی ہیں وہ سب کو دی جاتی ہیں، جو چیزیں اہم ہوتی ہیں، جو خاص ہوتی ہیں، وہ خاص قدردانوں کو دی جاتی ہیں۔ اللہ کے خزانے میں سب سے بڑی چیز اور سب سے اہم چیز ہدایت کا ملنا ہے، اور قرآن کریم یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ لیکن قرآن کریم کی ہدایت سے وہی لوگ استفادہ کرتے ہیں، اور قرآن کریم کی ہدایت انہی لوگوں کو ملتی ہے جن کے دل میں خدا کا خوف ہو اور جن میں طلب ہو۔ طلبگاروں کو اور خدا سے ڈرنے والوں ہی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ اسی لیے ایک جگہ فرمایا گیا ھدی للناس، تمام انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ پھر دوسری جگہ فرمایا گیا ھدی للمتقین، حقیقت میں ہے تمام انسانوں کے لیے ہی، لیکن حقیقت میں جو لوگ اس سے استفادہ کی صلاحیت رکھتے ہیں، جن لوگوں میں اس سے استفادہ کی جن لوگوں میں صلاحیت ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ قرآن کریم کے استفادے سے اور قرآن کریم سے محرومی کے چند اسباب ہیں۔ ایک بڑا سبب، ایک بڑی تعداد قرآنی علوم سے، قرآن سے، اللہ کے کلام سے اور اللہ کے آخری دین سے اس وجہ سے محروم ہے کہ ان لوگوں میں تعصبیت پائی جاتی ہے، ان لوگوں میں نبی کے حوالے سے، اللہ کے کلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے تعصب پایا جاتا ہے۔ اس کی واضح مثال یہودی ہیں۔ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، اور آپ پر نازل شدہ کلام کو، اللہ کا کلام نہیں مانتے، قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نبی صرف بنی اسرائیل ہی میں ہونا چاہیے، بنو اسماعیل میں نبی نہیں ہونا چاہیے، چونکہ آخری نبی بنو اسماعیل میں ہے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہے، لہذا ہم ان کو نبی نہیں مانیں گے۔ صرف خاندانی ایک نسلی عصبیت کی وجہ سے ایک بڑی جماعت قرآن سے استفادے سے محروم ہے۔ اسی طرح عرب میں بھی خاندانی عصبیت کی وجہ سے یا نبی سے شخصی عصبیت کی وجہ سے لوگ محروم تھے۔
قرآن سے محرومیت کا ایک بڑا سبب عصبیت ہے. اسلام سے یا نبی سے یا مسلمانوں سے دشمنی، یہ بھی قرآن سے استفادے سے محروم کر دیتی ہے. اور قرآن کریم کے استفادے سے محروم کرنے والی دوسری چیز تکبر ہے. تکبر اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور جھوٹی خودداری اور جھوٹی عزت نفس کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ اگر میں قرآن کو اپنا امام مان لوں گا، قرآن کریم کی تعلیمات پر ایمان لاؤں گا، تو میری سرداری، چودراہٹ اور میرا مرتبہ اور مقام سب ختم ہو جائے گا. میری اپنی منمانی زندگی اور جاہلی تمام رسومات سے ہاتھ دھونا پڑے گا. تمام چیزوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کے احکام کا پابند ہونا پڑے گا. جاہلی تکبر کی وجہ سے، اس وجہ سے بھی ایک بڑی تعداد محروم رہی. قرآن کریم میں اس حوالے سے فرمایا گیا وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا. قرآن کریم میں فرمایا گیا افسوس ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو جھوٹے ہیں اور گنہگار ہیں. جب ان کو قرآن کریم کی آیات سنائی جاتی ہیں، اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے، تو پھر وہ پھر جاتے ہیں اور تکبر کرنے لگتے ہیں. اور تکبر کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ گویا سن کر بھی انسنی کر دیتے ہیں. اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مختلف جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکبر کو اور استکبار کو حق سے محرومی کا ذریعہ بتایا. اسی طرح قرآن کریم کے استفادے سے محرومی کا ایک بڑا سبب آخرت کا انکار اور صرف دنیا طلبی، صرف ہر چیز کو دنیاوی نقطۂ نظر سے دیکھنا، ہر چیز میں صرف دنیاوی فائدہ ہی مقصود رکھنا اور ہر چیز میں صرف دنیاوی لذات ہی کو ترجیح دینا، ہر چیز میں صرف دنیاوی نقطہ نظر، صرف دنیا کا فائدہ، دنیا کی لذت ہی پیش نظر رہنا، یہی کے نقصان کو سب سے بڑا نقصان سمجھنا اور دنیا کے فائدے کو ہی اور دنیا کی دولت سمیٹنے ہی کو سب سے بڑا نفع اور کامیابی سمجھنا، صرف مادیت پرستی، صرف دنیا طلبی، صرف اپنی تمام صلاحیتوں کو، اپنی تمام چیزوں کو صرف دنیاوی حد تک ہی محدود رکھنا، یہ بھی قرآن کریم کے استفادے سے محرومی کا بڑا سبب ہے. اسی طرح اور بہت سارے اسباب ہیں. ایک بڑا سبب بے طلبی، قرآن کریم کے علوم سے اور اللہ کی ذات سے، رسول کی تعلیمات سے بالکل اپنے آپ کو مستغنی سمجھنا، دین سے اور قرآن سے لاپرواہی برتنا، یہ بھی محرومی کا بڑا سبب ہے. قرآن کریم میں فرمایا گیا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، انہوں نے انکار کیا، منہ پھیر لیا اور اللہ تعالیٰ سے مستغنی ہو گئے. یعنی بالکل لاپرواہی، حق کے سلسلے میں کوئی طلب، کوئی فکر، کوئی توجہ ان لوگوں میں نہیں پائی جاتی. جن لوگوں میں بے طلبی ہوتی ہے، لاپرواہی ہوتی ہے اور مجرمانہ غفلت ہوتی ہے، ایسے لوگ بھی حق سے اور قرآن کریم کے علوم سے محروم کر دیے جاتے ہیں. قرآن کریم میں فرمایا گیا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، ہدایت انہی لوگوں کو دی جاتی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں خدائی طلب ہو، جن کے دلوں میں خدا کو پانے کی اور صحیح منزل کی طلب ہو، انہی لوگوں کی رہبری کی جاتی ہے. اس کی بڑی مثال، بارش جب آسمان سے برستی ہے تو تمام زمین پر یکساں برستی ہے، زمین کے ہر خطے پر، زمین کے ہر ٹکڑے پر یکساں برستی ہے، برابر برستی ہے. لیکن کچھ زمین کی خصوصیات ایسی ہوتی ہیں کہ نرم ہوتی ہے، اچھا جذب کرنے والی ہوتی ہیں. جب پانی برستا ہے تو پورے پانی کو جذب کر لیتی ہیں، پورا پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے، پھر وہ زمین سرسبز و شاداب ہوتی ہے، سب انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے.
اسی طرح بارش زمین کے سخت ٹکڑے پر بھی پڑتی ہے، نازل ہوتی ہے، برستی ہے، لیکن چونکہ اس ٹکڑے میں پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، بڑی سختی ہوتی ہے، بڑی درستی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ پانی کو جذب نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے نہ اس میں سبزہ پیدا ہوتا ہے، نہ لوگوں کو نفع پہنچانے کی کوئی صلاحیت اس ٹکڑے میں ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت نامہ ہے، لیکن جن کے دلوں میں طلب ہوتی ہے، جن کے دل نرم ہوتے ہیں، جن میں خدا کا خوف ہوتا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوتا ہے، قرآنی علوم ان کے دلوں میں جذب ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک ایک آیت ان کے ایمان کو بڑھاتی ہے، ان کے ایمان اور علم میں عمل میں اضافہ کرتی ہے۔ جن کے دلوں میں قساوت ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، ایسے لوگ قرآنی علوم کی جو بارش ہے اس بارش سے بھی محروم رہتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی علوم سے اور اپنے کلام سے محروم ہونے والوں میں ہرگز شامل نہ فرمائے، اور اپنے کلام کا پورا فائدہ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔